السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور جن ہستیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو دنیا کے مختلف خطوں میں عام کیا، انہی ہستیوں میں شخصیات میں خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام ابو سلیمان خالد ابن الولید ابن المغیرہ المخزومی القرشی رضی اللہ عنہ ہے، یعنی آپ کی کنیت ابو سلیمان ہے، ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں آپ۔ اور ولید ابن المغیرہ اسلام کا جانی دشمن تھا، جس نے اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو کافی تکلیف دی، جو ہجرت سے نوت پر 5 سال پہلے پیدا ہوتا ہے اور پہلی ہجری میں انتقال کر جاتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو قریش کے سرداروں میں سے تھا، سن 1 ہجری میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد جو ولید بن مغیرہ، اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کی اولاد میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب اولاد اور مال سے نوازا، اس کی اولاد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے کہ جس نے اسلام کو مٹانے کی سازش کی اور کوشش کی اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اسی گھر میں اللہ تعالیٰ ایسے فرد کو پیدا کرتے ہیں جس نے اپنی جان بازی اور بہادری کے ذریعے اسلام کے پرچم کو دنیا کے مختلف خطوں میں لہرایا۔ وہ ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ بڑے جان باز صحابی تھے آپ، اور دراصل آپ ابتدائی دور میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آپ نے لڑائی کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی میدان احد میں۔ اور میدان احد میں آپ کی کارکردگی ہم جانتے ہیں، جو کفار مکہ کے ساتھ رہ کر مسلمانوں کو دوسرے مرحلے میں ناکام کرنے کے سلسلے میں آپ کی جو تدبیر تھی وہ کافی کافروں کے حق میں کارگر ثابت ہوئی۔ یعنی دوسرے مرحلے میں جب مسلمان میدان احد میں مال جمع کر رہے تھے، تو اس موقع پر جبل الرومات کے پچھلے حصے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے اور کافی مسلمانوں کو نقصان ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، آپ کی پیشانی زخم آلود ہو گئی اور آپ ایک گڑھے میں جا کر گر پڑے۔ بہرحال تو دوسرے راؤنڈ میں تو زبردست جو تبدیلی آئی، مسلمانوں کی کامیابی جو ناکامی میں بدلی، وہ دراصل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چالاکی کی وجہ سے ہے اور جنگی مہارت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ جب آپ میدان احد میں تھے، اس وقت آپ کی عمر صرف 3 سال تھی، اس کے باوجود جوانی کے اس مرحلے میں آپ کی جان بازی کا ہر کوئی معترف تھا۔ اس کے بعد میدان خندق میں بھی، جنگ خندق میں بھی آپ کی کارکردگی رہی، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہی رہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ کو ہدایت دی اسلام کی۔ دراصل آپ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں، اس سلسلے میں اہل علم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ نکلتے ہیں عمرہ کرنے کے ارادے سے، تو مکہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی کو روک دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ نے اسلام کا پیغام بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس سلسلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، جو عرب کی چالاک شخصیت ہیں، وہ، اور اسی طرح سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھوں اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی چابیاں حوالے کیں، یہ دونوں
یعنی مکے سے نکلتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی جماعت سے ملاقات کریں اور اسلام قبول کر لیں. اور جب اس معاملے کو خالد بن ولید ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس طرح محمد نے مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر عثمان بن طلحہ اور یعنی عمر بن العاص رضی اللہ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، چلو ہم جو ہے سب چلتے ہیں اور اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ، مکے سے یہ تین حالت کفر میں تھے، اب نکلتے ہیں حالت اسلام میں آنے کے، یعنی اسلام قبول کرنے کی غرض سے یہ مکے سے نکلتے ہیں. حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم. اور جب یہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان مکہ قد القت افلاذ کبدھا، یعنی بے شک مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مدینے میں لا کے ڈال دیا ہے. سبحان اللہ، یہ سب اسلام کے خلاف سازش کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے تینوں کے دلوں کو اسلام کے لیے کھول دیا اور تینوں کی نمایاں خدمات رہیں اسلام کو آگے بڑھانے میں. عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، گویا کہ فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے فتح مکہ ہو یا اسی طرح سے جنگ موتا ہو اور دیگر بہت ساری جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسی طرح سے خلفائے راشدین کے دور میں خاص کر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں آپ نے زبردست جو ہے خدمات انجام دی. اور اہل علم نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب سیف اللہ المسلول تھا، اللہ کی لٹکائی ہوئی تلوار، یہ آپ کا لقب ہے. سیف اللہ المسلول یہ آپ کا لقب تھا. دراصل یہ لقب اللہ کے نبی کب دیتے ہیں؟ جب جنگ موتا میں اللہ کے نبی نے 3 امراء کو مقرر کیا. پہلے کہا کہ زید بن حارثہ کی شہادت ہو تو عبداللہ بن رواحہ جھنڈے کو تھامیں گے، اگر عبداللہ بن رواحہ کی بھی شہادت ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب جو ہے رضی اللہ عنہ، پہلے عبداللہ بن رواحہ کو آپ نے کمانڈر بنایا، اگر ان کی شہادت ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب جو ہے یعنی امارت کو سنبھالیں گے. اگر جعفر بن ابی طالب کی بھی شہادت ہو جائے تو زید بن حارثہ جو ہے شہادت کو یعنی امارت کو سنبھالیں گے. اگر ان کی بھی شہادت ہو جائے تو بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی امیر مقرر نہیں کیا، لیکن حالات موتا کے موقع پر حالات اس قدر سنگین شکل اختیار کر گئے کہ لوگوں نے خالد بن ولید کو آگے بڑھ کر جھنڈا تھمایا اور زبردست آپ نے جو ہے جان بازی سے مقابلہ کیا اور جنگ موتا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی خالد بن ولید کی بہادری کی بدولت. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سیف اللہ المسلول ہیں، یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی تلوار ہیں. اور آپ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ 100 سے زائد جنگوں میں آپ نے اپنی بہادری دکھائی. 100 سے زائد جنگوں میں آپ رضی اللہ عنہ نے بہادری دکھائی. جیسا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب 3 فتنے جو ہے برپا ہوئے، ان میں سے ایک بڑا فتنہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا فتنہ، اس کے بعد دوسرا فتنہ مرتدین ارتداد کا فتنہ جو اسلام سے ہٹ رہے تھے، اسلام کو چھوڑ رہے تھے، اور تیسرا فتنہ مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ، نبوت کا دعویٰ کرنے والے جیسے اسود عنسی، مسیلمہ الکذاب، سجاح بنت الحارث جیسے ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مختلف لشکر کو روانہ کیا. تو ان کی کمانڈری حضرت خالد بن ولید ہی کر رہے تھے، جو مختلف قبائل میں آپ نے قبائل کا رخ کیا اور وہاں پر آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. تو گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ 100 سے زائد جنگوں میں شریک رہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے خواہ وہ یعنی فتح مکہ کا موقع ہو، جنگ موتا کا معاملہ ہو، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مختلف لشکر جو روانہ کیے گئے ان تمام میں آپ نے کمانڈری کی. اور خاص کر غزوہ یرموک میں، جنگ یرموک میں کل ہم نے کہا تھا دحیہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی کارکردگی رہی، تو اسی طرح سے اس جو ہے جنگ یرموک میں آپ رضی اللہ عنہ نے بھی نمایاں کارکردگی پیش کی. اور خاص کر آپ کے حوالے سے اہل علم نے لکھا ہے کہ عراق اور سیریا
جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ان مقامات پہ مختلف جنگیں ہوئی، عراق کے مختلف علاقوں میں اور سیریا کے مختلف علاقوں میں ان مقامات میں جب جنگ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کو کیا کر رہے تھے؟ کمانڈر بنا رہے تھے۔ البتہ ایک جنگ میں اہل علم نے لکھا ہے کہ جب آپ جو ہے روم سے لڑائی کر رہے تھے، آپ کمانڈر تھے، لیکن مدینے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ عمر خالد بن ولید کو کمانڈری سے نکال دیا جائے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہے امت کے امین ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا لقب دیا امین هذه الامہ، اس امت کی امانت دار شخص ہیں، تو ابو عبیدہ ابن الجراح کو کمانڈر بنایا جائے۔ دراصل اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اس روم کی لڑائی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کمانڈر اس لیے بدلا کیونکہ یعنی جیسے جیسے جنگیں ہو رہی تھیں تو خالد بن ولید کے بہادری کے جوہر مسلمان دیکھ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا بھروسہ اللہ پر ہونے کے بجائے خالد بن ولید کی بہادری پر ہونے لگ جائے، تو کہیں لوگ حضرت خالد بن ولید ہی کے یعنی بہادری پر بھروسہ کرنے نہ لگ جائیں، اسی لیے آپ نے انہیں معزول کر دیا۔ اور جب آپ آئے مدینہ، خالد بن ولید سے حضرت عمر نے یہی کہا، میں نے آپ کو جو معزول کیا اس کا سبب یہی ہے کہ کہیں لوگ آپ پہ تکیہ نہ کر لیں اور آپ پہ بھروسہ نہ کر لیں، تو اس معاملے کو آپ نے ناپسند بھی نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے ٹھیک کیا۔ المہم یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کی 3 اولاد ہیں، ایک کا نام جو ہے سلیمان بن خالد بن ولید، اور دوسرے کا نام عبد الرحمن بن خالد بن ولید، اور تیسرے لڑکے کا نام المہاجر بن خالد بن ولید۔ 3 لڑکے ہیں آپ کے، ایک کا نام سلیمان، مہاجر، اور ایک کا نام عبد الرحمن، اور آپ کی کنیت اسی لڑکے سے ہے ابو سلیمان، اور آپ کی بیوی کا نام کبشہ بنت حوضہ ہے۔ کبشہ بنت حوضہ یہ آپ کی جو ہے بیوی کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 21 ہجری میں ہوتی ہے، 20/1 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ وفات پاتے ہیں۔ آپ کی وفات کے سلسلے میں اہل علم کے درمیان 2 رائے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کہاں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ جو سوریہ کہتے ہیں تو اس کا ایک علاقہ ہے حمص، تو حمص کے علاقے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اکثر علماء نے یہی کہا کہ آپ کی وفات حمص حمص کے علاقے میں آپ کی وفات ہوئی، جو سوریہ کی ایک اہم بستی ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن صحیح جو ہے قول کے مطابق آپ کی وفات حمص میں ہوتی ہے، اور اسی لیے حمص کے علاقے میں آج بھی ایک بہت بڑی مسجد ہے جامع خالد بن الولید کے نام سے، وہاں پر ایک بڑی مسجد ہے جس کا نام جامع خالد بن الولید جو حمص میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 20/1 ہجری میں ہوتی ہے۔ اللہ غریق رحمت کرے اس جو ہے جان باز صحابی پر، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے ہم بھی اسلام کے لیے کچھ قربانیاں پیش کریں اپنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام اور خدمت دین کے نام پر ہم بھی اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق قربانیاں پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔